الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اسی ہفتے میں اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا ہے. 1437 کا سال ختم ہو کر 1438 کے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں. یہ محرم اسی کا پہلا مہینہ ہے. دنیا میں مختلف کیلنڈر استعمال ہوتے ہیں. ایک عیسوی کیلنڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے شمار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے شمسی، یعنی سورج کے حساب سے اس کو شمار کرتے ہیں. سال ایک تو سورج کے حساب والا ہے 365 دن کا، اور ایک چاند کے حساب والا ہے 354 دن کا. تو یہ عیسوی کیلنڈر شمسی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے اس کا شمار شروع کیا گیا ہے. اور ہمارے ہندوستان میں بکرمی بھی چلتا ہے، پارسیوں کا الگ ہے، اور بھی مختلف کیلنڈر دنیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں اور دنیا میں بھی عام طور پر عیسوی کیلنڈر، اور مسلمانوں کے یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہجری کیلنڈر اس کا بھی استعمال ہے. اور شریعت مطہرہ نے اپنے سارے احکام کا مدار جو ہے
وہ قمری حساب کے اوپر رکھا ہے، چاند پر، سورج پر نہیں۔ اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں کہ شریعت مطہرہ عام طور پر اپنے احکام کا مدار جن چیزوں پر رکھتی ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا معلوم کرنا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، سب کے لیے اس کا معلوم کرنا آسان ہو۔ شمسی حساب جو ہے سورج والا، وہ مہینہ کب شروع ہوتا ہے یہ تو ہمارے پاس بنے بنائے کیلنڈر آتے ہیں، اس لیے، ورنہ آج اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو حساب کر کے معلوم کر لے کہ شمسی یہ جنوری فلاں دن سے شروع ہوا، اور یہ مشکل ہے۔ ہر ایک کے لیے اس کا معلوم کرنا، جو لوگ اس حساب کو جانتے ہیں، علم حیات کے ماہرین ہیں، وہی اس کا حساب لگا کر کیلنڈر تیار کر دیتے ہیں اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ اپنے گویا اس کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کا معلوم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے جو حساب رکھا ماہ اور دنوں کا، وہ ایک ایسا رکھا ہے کہ جس کا معلوم کرنا ہر کس و ناقص کے لیے، پڑھے لکھے ان پڑھ کے لیے، شہری اور دیہاتی کے لیے، سب کے لیے آسان ہے۔ وہ قمری حساب ہے چاند کا، اور اسلام نے اپنے سارے احکام کا مدار اسی کے اوپر رکھا ہے۔ روزے اسی کے اوپر آتے ہیں، رمضان اسی میں شمار ہوتا ہے، حج کے دن اسی کے اوپر آتے ہیں، اعتکاف اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی عورت کو اگر عدت گزارنی ہے طلاق کی یا وفات کی، وہ اسی کے حساب سے گزاری جائے گی۔ اور بچے کے بلوغ کا فیصلہ 15 سال کا، وہ 15 سال شمسی حساب سے نہیں بلکہ قمری حساب سے۔ قربانی کے جانور کی عمروں کا لحاظ وہ بھی اسی حساب سے۔ سارا پورا جتنا کچھ ہے اسلامی احکام کے اندر، شریعت مطہرہ نے سب کا مدار جو ہے وہ قمری حساب کے اوپر رکھا، چاند کے۔ اور وجہ اس کی یہی تھی کہ اس کا معلوم کرنا سب کے لیے آسان ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے علماء نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قمری حساب کا گویا جاننا، معلوم رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی گویا ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو چاند کے طلوع کو دیکھ کر کے مہینوں کی شروعات کو معلوم، ہر مہینے کے چاند کا معلوم کرنا قدری میں مسئلہ لکھا ہے، رؤیت ہلال ہر مہینے کا اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس کو دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ معلوم ہوگا۔ اور بھی یہ اس حساب کو کچھ لوگ تو ایسے ہوں، ویسے تو ہر مسلمان کے ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محفوظ رکھے، جاننے کا اہتمام کرے۔ اور یہ جو حسابات چلتے ہیں، تاریخیں لکھی جاتی ہیں، عام طور پر ہم انگریزی یعنی عیسوی تاریخیں استعمال کرتے ہیں، اگرچہ مسئلے کی روح سے اس کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن قمری حساب اور قمری تاریخوں کا اہتمام کرنا یہ گویا شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مناسب ہے۔ اس کو ہمارے اسلاف کا یہی طریق رہا ہے اور اسی کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے شمسی تاریخ لکھنا ضروری سمجھتے ہیں تو لکھیے، لیکن ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ اسلامی چاند کی تاریخ بھی اوپر وہ لکھیے، نیچے اس کو لکھیے کہ بھائی فلاں تاریخ اسلامی مطابق، فلاں تاریخ عیسوی، یہ گویا وہ عیسوی کو اس کے مطابق بنا کر تابع
اور ضمن بنا کر کے اس کو لکھنے کی عادت ڈالیں، اور یاد رہے اس کے لیے اپنی گھڑیوں کے اندر بھی تاریخ کا جو کھانا ہے اس میں اگر چاند کی تاریخ رکھے ہیں تو بہت اچھا، اور دوسری تاریخ بتانے والے تو بیسیوں مل جائیں گے، یہ تاریخ بتانے والا آپ کو کوئی ملے گا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، جبکہ اس کو فرض کفایہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہی یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے فرض عین، یعنی وہ کام کہ ہر آدمی کے لیے اس کا کرنا ضروری، اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور ایک ہے فرض کفایہ، یعنی سب کے لیے اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ وہ کام کر لیں، اصل مقصود شریعت کا اس کام کا وجود میں آنا ہے، تو کچھ لوگوں نے کر لیا تو دوسروں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، کسی محلے میں بستی میں کسی کا انتقال ہوا، دو آدمیوں نے بھی اگر مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھ لی تو فریضہ ادا ہو گیا اور سب بری ذمہ قرار دیے جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پورا محلہ، پوری بستی گنہگار قرار دی جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھلے دو چار کے ادا کرنے کی وجہ سے سب کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، لیکن ثواب تو کرنے کا انہی کو ملے گا جنہوں نے وہ کام کیا تھا۔ جب فریضہ ادا کریں گے اس کو ثواب ملے گا۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کسی عمل کے گویا عمل کو کرنے کا بھی اہتمام طبیعتوں کے اندر ہو اور ایسا مزاج بنایا جائے۔ تو بہرحال میں یہ ذکر رہا تھا کہ یہ قمری حساب جو ہے اسلامی کیلنڈر کا، جو ہجرت سے شروع کیا گیا، اس کی شروعات ہجرت کے اعتبار سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ سن ہجری 17 کا واقعہ ہے۔ امام شعبی اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کے جو خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کی طرف سے جو حکومت کے فرامین، جو گورنمنٹ سرکلر ہمارے پاس آتے ہیں، ان پر تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا خط پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے، کون سا فرمان پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے۔ اس لیے کوئی تاریخ کا ایسا نظام مستحکم مقرر کیا جانا چاہیے جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر جو غلط فہمی ہو رہی ہے اور وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ ان کی اس خط کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھئی ہمیں کوئی سال تجویز کرنا ہے اس کے لیے، تو مشورہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مختلف واقعات پیش آئے، ان میں 4 واقعات اپنے خصوصی انداز کے پیش نظر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، دوسرا وہ واقعہ جس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی بعثت، اور تیسرا جو ہے وہ ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانا، اور چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ یہ 4 واقعے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اب مشورے میں بعض لوگوں نے پہلے والی چیز پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی، اور گویا ولادت کے سال سے ہم اپنے کیلنڈر کا حساب شروع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو یہ فرما کر پسند نہیں کیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی سے وہ شروعات ہوئی، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا، چونکہ اسلام میں ایسا ان احکام کے اندر عملی اعتبار سے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت کو پسند قرار
نہیں دیا گیا. جیسا کہ اہل علم جانتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ آئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع ہوا، ہجرت کے بعد ہی، مدینہ منورہ آنے کے بعد، تو لوگ جو ہے نماز کے اوقات کا اندازہ لگا کر مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اب اندازہ لگا کر جب آئیں گے، کوئی پہلے آئے گا، کوئی بعد میں آئے گا. جو پہلے آ چکا ہے اس کو دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا. بعد میں آنے والے کبھی ان کی جماعت چھوٹ جاتی تھی. اس لیے یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ بھئی کوئی ایسی علامت مقرر کرنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ نماز کا وقت آ گیا ہے اور نماز کے لیے اب جمع ہونا ہے مسجد کے اندر. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جمع کیا. تو کسی نے کہا کہ ناقوس وہ نرسنگا جو بجائے جو یہ ہوتا ہے منہ میں یہ کر کے آواز نکالی جاتی ہے، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا گیا. پھر دوسری رائے جو آئی، عیسائیوں کے ہاں دو جو ہے چھوٹی اور بڑی لکڑی کو یہ کر کے ایک کو دوسرے کے ساتھ بجایا جاتا تھا. اس کا کیا حدیث میں آتا ہے، کیا نام ہے اس کا، یاد ہے کسی کو؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا اس وقت آگ جلا دی جائے، کہا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. بہرحال اس مجلس میں مختلف رائے آئی، لیکن اسی طرح کسی رائے پر استقرار نہیں ہوا اور مجلس ختم ہو گئی. البتہ جو لوگ موجود تھے ان کے دل و دماغ پر یہی فکر سوار تھا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کی جائے جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو. تو رات کو جب سوئے تو بہت سے حضرات صحابہ کے خواب میں یہ دیکھا انہوں نے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ایک اونچی جگہ کے اوپر کھڑا رہا اور اس نے کلمات اذان کے ادا کیے بلند آواز سے، اور پھر جو ہے اقامت کے لیے وہیں سے ہٹ کر جو ہے ذرا تیزی کے ساتھ اس سے کم آواز میں اقامت کے کلمات ادا کیے جماعت کے شروع ہونے کی اطلاع کے لیے. یہ خواب کئی صحابہ نے دیکھا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب تفصیل بتلائی. اس وقت وہ بیمار بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تم بیمار بھی ہو اور تمہارے مقابلے میں حضرت بلال ہیں، ان کی آواز بلند ہے، آپ ان کو کلمات بتلاؤ. وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ پڑھیں گے. چنانچہ حضرت بلال نے اذان پڑھی. اس آواز سن کر بہت سارے صحابہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے بھی خواب کے اندر یہ چیز دیکھی، اور بھی کئی صحابہ نے دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ بھئی کئی حضرات کا یہ خواب دیکھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خواب کیا ہے، سچا. امام بخاری نے باقاعدہ باب التواتر علی الرؤیا، کسی خواب کا کئی آدمیوں کو دیکھنا یہ گویا اس خواب کے سچے ہونے کی علامت ہے، اس کو باب قائم کیا ہے. تو بہرحال وہاں اذان نماز کی اطلاع کے سلسلے میں بھی وہ طریقے جن میں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی تھی اسلام نے پسند نہیں کیا. تو اس مشورے میں پھر بعضوں نے وفات کے واقعے کے متعلق کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وفات والا واقعہ جو ہے یہ تو ایک ہمارے لیے بڑا حادثہ فاجعہ ہے، تو اس کو ہم کیسے تاریخ کی ابتدا قرار دیں گے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ہجرت کو گویا تاریخ کی ابتدا قرار دینے کے لیے یہ رائے پیش کی، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر لوگوں نے اس کو منظور فرما لیا. اور سن 17 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس قابل تھا کہ اس کو تاریخ کی ابتدا کے لیے بنیاد قرار دیا جائے، کہ اسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کے وہاں پہنچتے ہی گویا ایک اسلامی ریاست
وجود میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی ہجرت کی وجہ سے، اور ہجرت کے اندر جو ہے آپس کی اہل ایمان کے آپس کے تعلقات کی مضبوطی، اور حضرات انصار، یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ بھی جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یعنی اپنے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے۔ آپ نے بہت دعوتیں دی، آپ جب دعوت دیتے تھے تو مکہ والے آپ کی دشمناوٹ میں آپ کی مخالفت کرتے تھے، بلکہ بعضوں نے تو بس اپنا جو ہے مشغلہ ہی بنایا تھا۔ ابو لہب کے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں مکہ آیا تو دیکھا کہ نوجوان ہیں جو لوگوں کو یوں کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا آدمی ہے اس کے پیچھے ان کو پتھر مارتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اس کی بات مت سنو، یہ تو پاگل ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون؟ تو کہا یہ جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور یہ ان کے پیچھے جو ہیں ان کا چچا ہے ابو لہب۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ جو مظالم ان کے اوپر ڈالے گئے، سخت ایذائیں پہنچائی گئی۔ حضرت بلال کا حال انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گرم اس کے اوپر جو ہے پتھر کے اوپر لٹایا جاتا تھا، اور جو ہے وہ لوہے کا بختر پہنا کر گرمی میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت سخت ایذائیں دی گئی جن کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کی طرف سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کیا چلیں مکہ والے نہیں مانتے تو میں طائف جا کر طائف والوں کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے تو مکہ والوں سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے موقع پر جو دوسرے قبائل عرب کے آتے تھے، عرب کے مختلف حصوں سے، حجاز کے، ان کو جزیرۃ العرب کے مختلف قبائل کی سام پاس جا کر آپ اسلام کی ایمان کی دعوت بھی پیش کرتے تھے، اور ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کرتے تھے کہ آپ لوگ مجھے اپنے یہاں لے جاؤ تاکہ میں اللہ کا پیغام آزادی کے ساتھ جو ہے پہنچا سکوں اس کے بندوں کو۔ لیکن لوگ ڈرتے تھے قریش سے۔ قریش جو ہے ان کا بڑا دبدبا تھا پورے جزیرۃ العرب کے اوپر، ان سے خلاف ہو کر کوئی آدمی کوئی کام کرنے کی جرات کر سکتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور پیشکش کے باوجود لوگ یوں سوچتے تھے کہ اگر ان کو ہم اپنے یہاں لے جائیں گے تو قریش کے ساتھ دشمنی مول لینی پڑے گی، اور یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینہ والوں کو یہ سعادت حاصل ہو، تو نبوت کے 11ویں سال میں جو ہے ایک 6 نفر منیا قبیلہ خزرج کے حج کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے جمرہ عقبہ جہاں پر ہے، وہاں بڑا شیطان جہاں ہے اس جگہ پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی۔ کیونکہ یہ لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ میں عربوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بت پرست تھے وہ، اور یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور تعداد کے اعتبار سے عرب زیادہ تھے یہودیوں کے مقابلے میں، اس لیے کبھی جنگ جب ہوتی تھی تو یہودیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو اس موقع پر یہودی ان عربوں سے یہ بات کہتے تھے کہ دیکھیے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی بشارت سنائی گئی ہے، وہ جب آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو تمہارے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ بات کہتے رہتے تھے یہودی، تو یہ لوگ بھی سنتے رہتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی حج کے موقع پر مینا کے اندر، تو یہ 6 آپس میں کہنے لگے کہ یہ یہودی جو ہم کو کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے یہی وہ ہوں، تو وہ ان پر ایمان لائیں اس سے پہلے ہم ہی لے آئیں۔ چنانچہ ان 6 نے ایمان قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا آئندہ سال اسی جگہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اور یہاں مدینہ آنے کے بعد اچھا خاصا چرچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا وہاں مدینہ منورہ میں آپ کو، انہوں نے چرچا شروع کیا، اور پھر دوسرے سال
بجائے 6 کے 12 آدمی، 12 میں 5 تو وہ اگلے والے 6 ساتھی ان میں سے، اور باقی 7 نئے، اور ان کی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں جمر عقبہ کے پاس رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوئی۔ یہ سب ملاقاتیں جو ہے نا بہت چپکے سے رازدارانہ انداز میں اندھیرے میں، قریش کو پتہ نہیں، قریش کو اگر پتہ چل جائے گا سارا نظام برہم ہو جائے گا، کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی، وہ فوراً آ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے سے ان کے ساتھ ملے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان 12 آدمیوں نے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، ہجرت کے 12ویں، یہ نبوت کے 12ویں سال میں۔ پھر انہوں نے وعدہ، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان دونوں کو بھیجا وہاں مدینہ منورہ، تو ان کو قرآن سکھائیں، اسلامی احکام جو آ چکے تھے ان سے واقف کریں، اور لوگوں کو بھی ایمان و اسلام کی دعوت پیش کریں۔ چنانچہ وہ جب وہاں گئے انہوں نے یہی سلسلہ شروع کیا، اور لوگوں کو بھی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اس میں بھی آئے تھے، 6 لوگوں میں سے بھی تھے، ان کے یہاں ان کا قیام ہوا، اور وہاں رہ کر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نہ ہوتا ہو، اور اس طرح بڑی تعداد لوگوں کی ایمان لائی۔ اور پھر تیسرے سال یہ 72 مرد اور 73 مرد اور 2 عورتیں، گویا 75 آدمی وہاں آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی وہاں جمر عقبہ کے پاس۔ اور یہ بیعت بھی رات کے اندھیرے میں چپکے سے ہوئی تھی، اور حالانکہ اس سال مدینہ منورہ سے ان کے علاوہ بت پرست جو لوگ تھے عربی ان قبائل کے، وہ بھی آئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا ان کی۔ بعد میں لوگوں میں چرچا ہوا بیعت کا، تو مکے والوں نے پوچھا بھی ان لوگوں سے، ان بت پرست، ان کا ہمیں کو تو بت معلوم نہیں، پتہ نہیں چلنے دیا گیا تھا ان کو۔ بہرحال یہ بیعت ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جس طرح اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے اور اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیے۔ یہ بات طے ہو گئی، یہ نبوت کے 13ویں سال میں۔ اور پھر یہی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے ان مدینہ والوں کو باقاعدہ آگاہ کیا، وارننگ دی کہ دیکھو سوچ کر کے یہ بات پیش کرو، ان کو تم اپنے یہاں لے تو جا رہے ہو، لیکن کیا اپنا وعدہ پورا کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے، ان کی مدد کرو گے؟ اس لیے کہ تم اس طرح قریش کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہو، اور قریش کی دشمنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب سمجھ رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے، کیا آگے ہونے والا ہے، وہ سب سامنے رکھ کر ہی ہم نے اس کو فیصلہ کیا ہے۔ خیر چنانچہ اس کے بعد سے ہی ہجرت کا سلسلہ یہ حج کا یہ ختم ہوا، اور محرم سے ہجرت شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ ہجرت کر کے وہاں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر جو تھے، وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر نکلے، لیکن ابھی تو باہر ہی نکلے تھے کہ مکے والوں کو پتہ چلا، آ کر کے کہنے لگے تم کو جانا تھا جاؤ، یہ لڑکی ہماری، ہمیں تو نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت ام سلمہ کو ان کے خاندان والوں نے ان سے چھین لیا، اور بیٹا جو تھا وہ جب ام سلمہ کو حضرت ام سلمہ کے خاندان والے چھین کر لے گئے، تو ان کے بیٹے تھے عمر ابن ابو سلمہ چھوٹے، تو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ام سلمہ کے پاس سے اس بیٹے کو بھی چھین لیا کہ ہم اپنا بیٹا تمہارے پاس کیسے رہنے دیں گے، اکیلے ابو سلمہ۔ حضرت ام سلمہ فرما روزانہ میں مکہ سے باہر جا کر کے روتی تھی کہ اللہ کوئی صورت پیدا فرمائے۔ خیر تو بہرحال اس طرح پھر ربیع الاول آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر وہاں مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو بہرحال یہ ہجرت والا واقعہ بڑا اہم واقعہ تھا، گویا اس اسلام کے اندر اس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اب تک جو انہوں نے مظلومانہ زندگی گزاری جا رہی تھی، اور ان کے ساتھ جو
ایذا رسانی کے سلسلے تھے، مدینہ پہنچنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام بھی عمل میں آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی۔ اگرچہ اس کے بعد مکے والوں نے وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، وہاں حملے لے کر کے گئے وہ سلسلہ۔ تو یہ ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے بنیاد قرار دیا۔ تو بہرحال اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیسے ہے؟ ہجرت سے، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ ایک سال گزرا، نیا سال آیا، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ بھی لے لیں کہ بھئی گزرے ہوئے سال میں ہم سے کیا کیا غفلتیں ہوئی، کیا لغزشیں ہوئی، کیا کوتاہیاں ہوئی، کن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا ہم نے اچھی طرح ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جو سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے نئے عزائم بھی ہونے چاہیے۔ جب حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استوى یومہ فہو مغبون، جس آدمی کے 2 دن یکساں گزرے، یعنی کل جیسا گزرا تھا آج بھی ایسا ہی گزرا، آج کل کے مقابلے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی دینی اعتبار سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، وہ مغبون۔ جب 2 دن کا یہ حال ہے تو پھر 2 سالوں کا معاملہ تو بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے گویا آئندہ کے لیے اپنی زندگیوں میں گویا اس انقلاب پیدا کرنے کے عزم کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے سلامتی کی گویا اس سال کے اندر قدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جو پہلا مہینہ ہے، تو قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کا یہ حساب 12 مہینے کا، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تب سے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ زمانہ اسی طرح گھوم پھر کر کے اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت تھا، یعنی حساب، کیونکہ عربوں نے حساب میں بڑی گڑبڑیں کی تھی، تو اب یہ گویا اپنی اصلی جگہ پر ہی آ گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے تو وہ ہیں جو لگاتار حرمت والے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ سال کے آخری 2 مہینے، اور محرم سال کا شروع کا مہینہ، یہ 3 مسلسل ہیں۔ اور رجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان، حضور فرماتے ہیں، اور رجب کا مہینہ جو جمادہ الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یہ الگ ہے۔ یہ کل 4 حرمت والے مہینے۔ عرب لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اشہر حرم کا مطلب کیا؟ حرمت والا مہینہ، یعنی وہ اس کا خوب خصوصی ادب اور احترام۔ تمام شریعتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا، اس لیے ان مہینوں میں لکھا ہے کتابوں میں، مفسرین نے بھی، فقہاء نے بھی، کہ عبادتوں کا، نیکی کے کام کرنے کا خاص اہتمام کیا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ یا محرم بھی انہی میں سے ہے۔ یہ اشہر حرم کا اپنا ایک خاص مقام ہے، بلکہ اسلام سے پہلے تو ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور اس کا خود یہ مشرکین جو تھے عرب کے، وہ بھی اتنا زیادہ لحاظ کرتے تھے کہ اس مہینے میں، حالانکہ ان کی زندگی کا ایک عام معمول تھا لوگوں کو لوٹنا، قتل کرنا، مال چھین لینا، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈال دینا، لیکن ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر مل جاوے تو اس کو بھی وہ ہاتھ لگاتے نہیں تھے کہ ابھی نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ان 4 مہینوں کا اتنا زیادہ ان کے یہاں احترام تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان
اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کے حرمت کو واضح کرنے کے لیے جو مثال دی تھی وہ یہی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرات صحابہ سے سوال کیا تھا کہ ایو یوم ھذا، 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا، یوم النحر کا، یہ کون سا دن ہے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم یوں سمجھیں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کو کوئی دوسرا نام دیں گے، لیکن پھر حضور نے خود ہی پوچھا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے یہاں پھر اللہ و رسول عالم کہہ کر خاموشی اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر آپ نے پوچھا الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل و دماغ میں اس تصور کو تازہ کرنا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھو یوم النحر کو اگر کوئی آدمی کسی کو مل جائے دشمن تو کوئی اس کو چھیڑتا نہیں ہے، اس کی جان مال یا عزت آبرو پر ہاتھ ڈالتا نہیں ہے، اس دن کا اتنا احترام ہے۔ اسی طرح یہ مہینے کا بھی اتنا احترام ہے ذو الحجہ کا، اس لیے حضور نے پوچھا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے یہاں پر بھی وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ خاموشی اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا الیست البلدۃ، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا بلا، کیوں نہیں؟ اور پھر جب یہ تینوں چیزوں کا اقرار کروا لیا اور گویا ان کے دل و دماغ میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کو گویا مستحضر فرما دیا آپ نے یہ سوال کر کے، اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ ہے یہ ہے ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو تم پر ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن میں، اس مہینے میں اور اس شہر۔ گویا ان تین میں سے کوئی ایک بات ہوتی تو بھی تم کسی کے جان پر ہاتھ نہ ڈالتے، کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالتے، کسی کی عزت و آبرو پر ہاتھ نہ ڈالتے۔ چل جائے کہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو نہیں تین چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ تو اسی طرح اب قیامت تک کے لیے ہر مومن کی جان مال اور عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے۔ یہ وہ سبق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کو دیا تھا، اور اسی موقع پر جو موجود تھے آپ نے یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ صحابہ نے پہنچا دی، سب پر حجت قائم ہو گئی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی مومن کی نہ تو جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو، اور عزت و آبرو تو اتنی سستی ہو گئی، اور اس واٹس ایپ نے تو آ کر کے اللہ کی پناہ کسی کے متعلق کیسی غلط بات کوئی کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے، بلکہ وہ جس بات کے پاس پہنچ رہی ہے وہ بھی اس کو غلط سمجھ رہا ہے تو بھی اس کو دوسروں تک پہنچانا گویا اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ آج یہ اتنی عام ہو گئی یہ چیزیں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیم دی تھی، اسی لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خدشہ اسی خطبے میں یہ پیش کیا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافروں جیسے نہ بن جائیے ہو، ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضور کو یہی اندیشہ تھا، اور یہ اندیشہ آج بالکل حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بہرحال یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کے اندر 10ویں محرم کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ دیکھو 10ویں محرم کو دنیا کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری۔
جب طوفان شروع ہوا اور حضرت نوح کشتی کے اندر بیٹھے تھے 10 رجب کو، صاحب یہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کشتی میں 10 رجب کو بیٹھے، 6 مہینے کشتی اسی طرح وہاں طوفان کے اندر پانی میں تیرتی رہی، یہاں تک کہ جب کعبہ کے پاس پہنچی تو اس نے 7 چکر اس کے ارد گرد لگائے، اور پھر 10 محرم کو وہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر کے ٹھہری، اور گویا اب یہ طوفان ختم ہونے کے بعد تو یہ حضرت نوح کی کشتی 10 محرم کو وہاں ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی جو حاصل ہوئی وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو، ان کو آسمان پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم کو۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ بہت سے مسلمان 10 محرم کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 50 سال کے بعد پیش آیا تھا۔ وہ اس کی عاشوراء کی فضیلت اس کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ اپنی جگہ پر برحق ہے اور ہمارے لیے جو ہے قابل عبرت ہے، لیکن اس دن کے اندر فضیلت جو آئی وہ ان کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے نہیں، یہ فضیلت تو اس سے پہلے ہی سے ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے بلکہ کہ ان کی شہادت کا واقعہ اس دن میں پیش آیا تو ان کے حق میں ان کی شہادت اس دن میں ہونا یہ ان کے لیے کیا ہے، فضیلت کی چیز ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا بھی ہے، رکھنے کی تاکید بھی فرمائی ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں جب تھے تو مشرکین مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بڑے اہتمام سے یہ روزہ رکھنا شروع کیا، بلکہ دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، پوچھا تم لوگ یہ روزہ کائے کو رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، اس کی خوشی میں حضرت شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ تو تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ اس دن میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا، پہلے حکم نہیں تھا بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا، حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، اور جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو عاشوراء کا روزے کی جو اس کی فرضیت ساقط ہوئے۔ اب استحباب سنیت باقی ہے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اگلی امتوں میں بھی یہ روزہ فرض تھا، اس امت کے لیے بھی شروع میں فرض تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن ابھی بھی اس کی سنیت اور استحباب باقی ہے۔ اس لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے متعلق مسلم شریف میں روایت ہے کہ 1 سال کے گناہ، گزشتہ سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، صغائر۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ روزہ اس کے رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن اور شروع میں جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سے ان مسائل میں، ان معاملات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح حکم آپ کو نہ ملا ہو، آپ اہل کتاب کی مشابہت کو پسند فرماتے تھے۔ بعد میں ان یہود کی طرف سے جب جو ہے ضدینات وجود میں آیا اور آپ کی جو ہے آپ کی مخالفت میں وہ اور آگے بڑھتے گئے تو پھر ان کی مخالفت ہی کو ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ اسی لیے آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا ربیع الاول میں، اس محرم کے بعد صحابہ میں سے کسی نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، ان کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو
तुम 9वीं का भी रखो और 10वीं का भी रखो, दोनों रखो। तो गोया ये मुशाबहत बाकी न रहे। हुजूर ने अपने इस इरादे का इजहार भी फरमाया कि मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं का भी रखूँगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। तो बहरहाल बेहतर यही है कि 10वीं के साथ 9वीं का भी रोज़ा रखा जाए, और वैसे उसको बेहतर करार दिया गया है। और अकेला 10वीं का ना रखे, लेकिन अगर किसी में ताकत नहीं है, एक ही रोज़ा रख सकता है तो 10वीं का भी रख ले। 10वीं के रोज़े को खिलाफ, अकेले 10वीं के रोज़े को खिलाफ औला करार दिया गया है। पूरी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह रखा, इसलिए कोई हर्ज की बात नहीं है, रख सकते हैं। आपने अपने इस इरादे का इजहार किया था, बल्कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर साहब नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मारिफुल हदीस में लिखा है कि अब यहूदी जो रखते हैं रोज़ा आशुरा का, लेकिन उनका हिसाब अब ये कमरी नहीं रहा, वो उनका दूसरा कैलेंडर चलता है, उसके हिसाब से वो रोज़ा रखते हैं। तो उनका रोज़ा ने हमारा रोज़ा एक पड़ता नहीं है, इसलिए वो जो मुशाबहत वाली बात थी वो भी हज़रत फरमाते हैं कि मेरे ख्याल से वो तो बाकी नहीं रही, मेरे ख्याल से वो यूँ फरमाते हैं। तो बहरहाल ये आशुरा के रोज़े की बात थी, और आशुरा के दिन एक और अमल मुस्तहब करार दिया गया है, जैसा कि बेहक़ीक़ी और रज़ीन की रिवायत है कि जो आदमी उस दिन अपने मातहतों घर वालों के ऊपर कुशादगी करेगा रोज़ी में, खिलाने पिलाने में, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके लिए कुशादगी फरमाएंगे। बुज़ुर्गों ने इसका तजर्बा किया और उसको मुस्तहब करार दिया है। ये कोई वाजिब फ़र्ज़ा नहीं है, और कोई ख़ास चीज़ भी ये नहीं कि खिचड़ा पकाओ, कोई ख़ास चीज़ भी उसके लिए नहीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक कोई अच्छी उसी रोज़ाने के मुकाबले में जो है अच्छा खाना पकवाने का एहतमाम किया जाए उस दिन। बाकी इस महीने को बाद लोग शियों की सोहबत की वजह से उसको जो है मनहूस समझते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, शादी ब्याह को वो करते नहीं, दुकानों का इफ्तिताह नहीं करते, कोई बड़ा सफ़र नहीं करते। ये उन शियों के नज़रियात का असर है, ये सही नहीं है। और इस दिन में वो ताज़िए वाज़िए इसकी तो किसी हाल में भी इजाज़त नहीं है, बल्कि शियों के यहाँ भी ये ताज़ियों का सिलसिला तो बड़े बड़े ज़माने के बाद हुआ, उनके यहाँ भी शुरू में नहीं था। बहरहाल इसलिए ये ताज़िए बनाना, उसके जुलूस के अंदर शरीक होना, उसको देखना, ये सब बिदअत है, नाजायज़ है। उससे अपने आप को बचाने का एहतमाम किया जाए। और वो जो सबील वबील पानी की लगाई जाती है, उसका भी उलमा ने लिखा है कि वो भी उन्हीं की हो। उनका अक़ीदा शियों का यूँ है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि प्यासे रहे थे, तो अब क्या यहाँ सबील लगा करके क्या मकसद है? बाज़ों का अक़ीदा ये है कि गोया ये पानी उन तक पहुँचेगा, इसलिए इसकी भी इजाज़त उलमा ने दी नहीं है। हमें तो हज़रत हुसैन ने जिन आला मकासिद के लिए शहादत दी थी वो सामने रखने चाहिए कि भाई यजीद के हाथ पर वो बैत करने के लिए तैयार नहीं हुए। इमामत दो तरह की, मसला आपको समझा दूँ। एक इमामत सुगरा है कि मस्जिद की इमामत 5 वक्त की नमाज की। अब देखो मस्जिद में हम किसको इमाम बनाते हैं? नेक आदमी हो, बाअखलाक हो, पढ़ा हुआ हो, मसाइल से वाकिफ़ हो, अच्छी तरह कुरान जानता हो। किसी गुनहगार को या बुराइयों का इर्तिकाब करना उसको कोई इमाम बनाता है? नहीं, बल्कि उसको तो मकरूह तहरीम करा। ये इमामत सुगरा का याद, तो ये पूरे मुल्क की जो है सल्तनत है, हुक्मरानी है, उसको इमामत कुबरा कहा जाता है। बादशाह वक्त को भी इमाम कहते हैं इस्लाम की इस्तिलाह के अंदर। तो अब वो यजीद जो आया था उसके अंदर वो औसाफ जो होने चाहिए कि मुसलमान हुक्मरान के अंदर वो नहीं थे, इसलिए हज़रत ने उनके हाथ पर बैत नहीं की और इसी के खातिर अपनी और अपने ख़ानदान के 72 अफराद की जान दी। तो गोया एक उसूल के खातिर, और हम कितने उसूलों को तोड़ते हैं ज़रा देखो तो सही। फिर उनका वाक़या आप सुनते होंगे कि ऐन जंग के मौके पर, जंग के दरमियान में दोपहर को जब ज़ोहर की नमाज का वक्त आया तो दौरान जंग, चालू जंग में उन्होंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी। सारे बयान करने वाले ये वाक़या बयान करते हैं, लेकिन किसी का ये ख्याल नहीं जाता कि हम ऐशो इशरत के नक्शों में रहकर भी नमाज पढ़ने का एहतमाम नहीं करते। हमारे लिए बड़ी इबरत की चीज़ है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر بڑا عظیم واقعہ ہے، برحق ہے، لیکن یہ عاشورہ کی فضیلت جو ہے اس کی وجہ سے وہ تو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تو بعد میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حقائق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ
مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود اے اللہ مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔